بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں سعودی عرب میں نوکری کرتا ہوں، کچھ غیر مسلم بھی ایک ساتھ کمرے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا کھانا پینا کیسا ہے؟ یہ مختلف ممالک میں رہتے ہوئے اس بات کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے، طالب علموں کو بھی اور ملازمت کام کاج کرنے والوں کو بھی۔ اس کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 کی تشریح کرتے ہوئے وہاں 4 لفظ لکھے ہیں اور فرمایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم کون سے تعلقات کس حد تک رکھتے ہیں۔ تو وہاں 4 لفظ انہوں نے لکھے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ معاشرت بھی کر سکتے، معاملات بھی کر سکتے، مواسات بھی کر سکتے، لیکن موالات نہیں کر سکتے۔ میں ان 4 الفاظ کی وضاحت جو حضرت نے لکھی وہ عرض کرنے لگا۔ ہم ان کے ساتھ معاشرت غیر مسلموں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، لا مذہب ہو کوئی، اس کے ساتھ معاشرت رہنا سہنا کھانا پینا جائز، اگر وہ پاک اور حلال ہے۔ 2 شرطیں بس، معاشرت رہنا سہنا کھانا پینا جائز بشرطے کہ وہ پاک ہو اور حلال ہو۔ نمبر 2، معاملات، لین دین کرنا، تجارت کرنا ہر غیر مسلم کے ساتھ، ہندو سکھ عیسائی کوئی چیز ہو جائز، معاملات بھی جائز، قرض کا لین دین، تجارت کرنا۔ 2 کام ہو گئے، ایک معاشرت جائز اور ایک معاملات جائز۔ نمبر 3، مواسات، غمخواری، دکھ درد میں کام آنا غیر مسلم کے ساتھ جائز۔ بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کا علاج کروا رہے ہیں، اس کو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے علاج کے لیے، آپریشن کے لیے جائز۔ تو مواسات، غمخواری، دکھ درد میں کام آنا یہ بھی جائز غیر مسلم کے ساتھ، 3 ہو گئے۔ چوتھا ہے موالات، قلبی دوستی، قلبی دوستی، یعنی اب آپ کے دن میں ایک سوال آئے گا، ابھی بندہ ساتھ رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، معاملات کرتا ہے، غمخواری میں کام کرتا ہے، تو وہ دوستی کی بنیاد پر ہوگا، دشمنی کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا۔ یہ چوتھے میں جا کر بندہ تھوڑا سا الجھتا ہے کہ کھانا پینا معاملات رہنا سہنا دوستی کی بنیاد پر ہی ہوگا، کہ موالات کا کیا معنی، اب اس کو سمجھنا ہوگا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، قلبی دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دشمن طے کر لو۔ یہ قلبی دوستی سے مراد پھر مفسرین نے لکھا کہ ان کے غیر مسلموں کے اعمال کرنے لگ جانا اور حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا اور ان کے عقائد اب میں رنگے رنگ جانا، اس یہاں آ کر بریک لگا۔ انسانی دوستی جائز، رہنا سہنا کھانا پینا معاملات معاشرت مواسات غمخواری دکھ درد میں کام آنا بالکل ٹھیک، لیکن ان کے ساتھ رہ کے خنزیر کھانا شروع کر دے، حرام کھانا شروع کر دے، شراب پینا شروع کر دے، ان کے عقائد میں رنگا جائے، وہ جائز نہیں۔ اور اگر اس حد تک معاشرت مواسات وغیرہ کرنے سے اس حد تک جانے کا اندیشہ ہو تو پھر اپنے آپ کو روک لیں، لیکن 10 سال تک رہیں، نہ ان کے عقائد اختیار کرے، نہ حرام حلال میں ہم اپنے اندر آنے دے، نہ ان کی کوئی چیزوں کو ایسا شاعر کو اپنائے، ابھی بھی جائز، اس حد تک جائز۔ لیکن ایک درمیان میں بات عرض کر دوں، ہر غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو،
ہر ایک کے ساتھ یہ چاروں باتیں ہیں کہ معاشرت، معاملات، مواسات، تین جائز، اور موالات قلبی دوستی وہ ناجائز۔ لیکن قادیانیوں کے ساتھ وہ پہلے بھی تین جائز نہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے، تو شدت پسندی نہیں ہے ان کو، شدت پسندی نہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ پہلے بھی تین جائز نہیں، معاشرت بھی جائز نہیں، معاملات بھی جائز نہیں، موالات بھی جائز نہیں، مواسات غمخواری بھی جائز نہیں۔ آپ بھی سوچتے ہوں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تو قادیانیوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ میں نے شروع میں عرض کیا غیر مسلموں کے ساتھ آپ تین چیزیں رکھ سکتے ہیں، چوتھی نہیں رکھ سکتے۔ اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں غیر مسلم۔ جس دن وہ اپنے آپ کو کافر قرار دے دیں گے اور غیر مسلم کہیں گے، مسلمان نہیں کہیں گے، وہ بھی ہندو، سکھ، عیسائی کی طرح وہ بھی اس لائن میں آ جائیں۔ ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیا، کلمہ مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا نا۔ بعد میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اور کسی کو نبی ماننے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ تینوں پہلی چیزیں مرتد کے ساتھ جائز نہیں۔ یہ مرتد کے ساتھ جائز نہیں۔ یہ مرتد کیوں ہوتی؟ پہلے کلمہ پڑھ لیا، چلو ہو گئے، بعد میں کسی اور کو نبی مانا، مرتد ہو گیا۔ اب مرتد کے ساتھ یہ نہیں جائز۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ نماز کی کتاب بتا دیں۔ جی، اس میں یوں ہے کہ نماز کی کتاب سے مراد اگر تو صرف نماز جس میں نماز لکھی ہو، ترجمہ لکھا ہو، پوری نماز لکھی ہو، وہ تو مارکیٹ میں عام طور پر ملتی نماز حنفی، جس میں پوری نماز کا طریقہ ترجمہ لکھا ہے۔ اور صرف نماز سے متعلق مسائل لینا چاہیں، صرف نماز سے متعلق باریک 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 سارے مسئلے ہوں بڑے افراد کے لیے، تو پھر جامعہ شفیہ کے محتمی میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، ان کی کتاب ہے مسائل نماز، مسائل نماز، وہ پاس رکھ لی جائے تو بس پھر آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے سارے۔ اور اگر بچوں کو آپ نے سمجھانا ہے، 7-8 سال کے بچوں کو نماز کے مسائل، نماز کا ترجمہ، وضو، غسل، تو پھر تعلیم الاسلام حصہ اول، 4 حصے ہیں اس کے۔ تعلیم الاسلام لکھی ہوئی ہے مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کی، اس میں ایک اختلافی مسئلے نہیں، بس سیدھی سیدھی باتیں قرآن و سنت کے مطابق۔ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب، اس کا پہلا حصہ۔ اور اگر کوئی ایف اے ایف ایس سی کے بچے ہوں، اتنے بچے بچیاں ہوں، ان کے لیے پھر تعلیم الاسلام 4 حصے، یعنی اگر تعلیم الاسلام اب انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی، تو اگر تعلیم الاسلام کے 4 حصے بڑا بندہ بھی پڑھ لے گا، اس کو زندگی میں مسائل کے اندر مار نہیں کھاتی، کمال کر دی۔ عقائد بھی، عبادات بھی، ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، سوچیں کیا ہونی چاہیے، بہت ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہے۔ ایک صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے کام میں۔ ایک صاحب نے کہا امت کا درد کیا ہے اور یہ دل میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا درد تھا۔ امت کا درد، کس چیز کی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا چیز، درد کیا تھا؟ کہ یہ امت گمراہی میں مبتلا ہے، یہ امت ہدایت پا جائے۔ بس سارے درد کی میں نے وضاحت کری، یہ امت گمراہ نہ ہو، اور پھر اس کے طریقے بتائے۔ ساری زندگی یہی کرتے رہے، ساری زندگی یہی درد امت کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی فکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی کام کریں تب تک، ساری زندگی، آخری سانس تک۔
آخری سانس. اور یہ دل میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جی فکر پیدا ہو جائے گی اصلاح کی. آج کا موضوع بھی یہی تھا ترجمے کا، اپنی اصلاح کی فکر، اپنی اصلاح کی فکر بھی دوسروں کی اصلاح کی فکر. اور تھکنا نہیں ہوتی اصلاح. مولانا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. تو مولانا میری بیوی ایسی ہے، نہیں سمجھے گی، کوئی بات نہیں، آپ کوشش کرتے رہے. میرا بچہ بہت بگڑ گیا ہے، اب نہیں ہاتھ آئے گا، کوئی صورت نہیں ہے مولانا، ایسی کام کا کوئی صورت نہیں ہے. اللہ ہدایت دینے والا، اللہ کی رحمت سے مایوس کیا ہو. سب کتنے بگڑے ہوئے نوجوان، کتنے بگڑے ہوئے بچیاں الحمدللہ راہ راست پر اللہ تعالیٰ لے بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ 70 سال عمر ہو جاتی، پھر اللہ ہدایت نصیب کر دیتا. ہدایت ہی ہے، ہدایت کی ضد ہے گمراہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہدایت کی فکر تھی. امت کے اندر جو درد تھا وہ کیا تھا کہ امت گمراہ نہ ہو جائے، اس کا علاج پھر بتاتے تھے. جی 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 آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. چونکہ کرسمس بھی آنے والا ہے، 25 دسمبر آ رہا ہے، پھر بیکریوں کے اندر، مسلمانوں کی بیکریوں کے اندر دیوار تک کیک بھی بھرے جائیں گے، اور ایک دوسرے کو کیک دینے کا بھی رواج ہوگا. ساری باتیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہوا ہے، اولاد ہوئی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، کوئی خوشی ہوئی ہے، کوئی کاروبار ہوا ہے، آپ مبارکباد دیتے ہیں، آپ اس کو کیک دیتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں، جائز. جو اس کی خوشیاں ہیں اس میں شریک ہو جائے، ابھی میں نے ذکر کیا. لیکن جہاں ان کے عبادت کے تہوار آئے نا، عبادت اس میں نہ شرکت کرنی ہے، نہ اس کا عقیدہ ہے. اب کرسمس، اس کو جب آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں پڑھیں گے نا، تو وہاں کرسمس کا ترجمہ عربی میں ہے عید میلاد مسیح. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں وہ عید منائے. اب ہمارے ہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ تو اچھی طرح دین میں رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، ہم پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے. لیکن جو ان کا دین ہے وہ منسوخ ہو چکا، ان کا دین منسوخ ہو چکا. وہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب جو کوئی پیروی کرے گا اسلام کے علاوہ کسی دین کی، اس کا طرف سے قبول نہیں کیا جائے. بات ختم ہو گئی. یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، لہذا وہ دین منسوخ ہو چکا. اس لیے عیسائی آپ کے تہوار میں شریک ہو، منانا کریں، لیکن یہ انسان خود کرسمس کی مبارکباد ان کو دے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ عقائد میں شامل ہو جائے، اس میں شریک نہ ہو. تو کرسمس کی مبارکباد عیسائیوں کا ملے، ان کے سامنے خوشی کا اظہار کرنے کے سامنے آ جائے، درست. اب وہ کیک وغیرہ آپ کو کھلاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر تو وہ حلال ہے، تو میں نے ابھی بتایا حلال چیزیں ان کی کھانا جائز ہے، حرام اس سے منع ہو. لیکن مسلمان آپس میں کرسمس میں کیک ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیں، اس سے زیادہ اور کیا عقیدے کی خرابی ہے. اس لیے بچنے کی ضرورت ہے. جی نیو ایئر کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہی والا مسئلہ. نیا سال منانا یہ شرعی طور پر کوئی عبادت نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن عبادت تو بڑی دور کی بات ہو گئی. اب تو نیو ایئر کے موقع پر جو کچھ خرافات مسلمانوں میں آ گئی، شراب نوشی، بے پردگی، مخلوط محفلیں، رقص و گانا، یعنی نیو ایئر کی نائٹ میں لاہور کے اندر بڑے ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے، بک ہو چکی، ہوٹل بک ہو چکے، جگہ بک ہو گئی. جو گانے والے ہیں، گلوکار ہیں، وہ بک ہو چکے. اب تو گلوکار بھی نہیں مل رہے. لوگ شادیوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں 25 دسمبر کو شادی نہ کریں، کوئی گلوکار نہیں آئے، سب بک ہو چکے. اب گانے والیاں بھی بک ہو چکی. مسلمان اور سنجیدہ اخبارات میں آتا ہے، سنجیدہ اخبارات میں کہ نیو ایئر نائٹ جب ہونے لگتی ہے تو اس وقت ان دنوں میں شراب کی قلت پیدا ہو جاتی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نعوذ باللہ من ذلک قلت سمجھتے ہیں نا،
یعنی اتنی طلب ہو گئی کہ رسد کم ہو گئی۔ جی ان کو چھٹی دے دیں، ان کو چھٹی دے دیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو پیسے دے دیں۔ اگر آپ جو ہے وہ ان کا آپ کے زیر جو ہے سرپرستی کام کاج کرتے ہیں، وہ ان کے تعاون کے ساتھ تعاون کریں، وہ معاملات میں لیکن میں نے بتایا ان کے عقائد پر مبارکباد دیں۔ ان کا بچہ ہو مبارکباد دے دیں، ان کی شادی ہو مبارکباد دے دیں، عقائد میں شریک ہیں، یہ ہے اصل بات۔ ایک صاحب نے کہا کہ ذوالقرنین کا جو ذکر ہے سورہ کہف میں، کیا یہ نبی ہے یا پیغمبر؟ اس کے بارے میں یہ تو طے شدہ کہ بادشاہ، یعنی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اگر کسی کی تھی تو ذوالقرنین کی تھی، یہ تو درست یہاں تک، لیکن نبی ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں۔ بعد نے کہا کہ بادشاہ تھے، لیکن پیغمبر یا نبی کا راجح قول نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جب مسجد میں پہنچے تو دوسری رکعت تھی، اب سنت فرض کے بعد ادا کریں یا پہلے؟ جی جب بھی نماز ایسی کہ جس میں پہلی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو دو نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد آپ نے نفل نہیں پڑھنے۔ سنتیں حقیقت میں نفل ہوتی ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ فجر کے بعد بھی نفل پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور عصر کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنے سے منع کیا۔ اس لیے اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو اس کو فوراً فجر کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، سورج نکل آئے پھر پڑھ دیں۔ عصر کی سنتیں چھوٹ جائیں، وہ ہیں غیر مؤکدہ، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے چھوٹ گئی تو کوئی گناہ نہیں۔ ظہر کی سنتیں چھوٹ جائیں یا عشاء کی سنتیں چھوٹ جائیں تو ایسی صورت میں ظہر کی سنتیں پہلی والی مؤکدہ، اس کو پڑھنے کے لیے پہلے 4 فرض آپ نے پڑھے، پھر 2 سنتیں بعد والی پڑھیں، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھیں، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک سنتیں اپنے مقام سے ہٹتی ہیں تو نفل ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ ظہر کے بعد پہلے اگر 4 سنتیں پڑھیں گے نا تو بعد کی سنتیں بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اس لیے اس اختلاف سے بچنے کے لیے پہلے 4 فرض پڑھ لیں، پھر 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر 4 سنتیں بعد میں پڑھ لیجیے۔ کہنے والا عیسائیوں کے بعد کرسمس ایک بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو شخص کرسمس کے تقریبات میں شریک ہوتا ہے، ہندوؤں کی دیوالی میں شریک ہوتا ہے، تو صرف شرکت جو ہے وہ تو گناہ کا کام ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر مسلم ہو گئے، کیونکہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، اگرچہ سب سے بڑا گناہ کر لے پھر بھی کافر نہیں ہوتا، تو گناہ ہوتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ دوسرے کے عقائد میں شریک ہونا، دوسرے کے ناجائز اعمال جو ہماری شریعت اسلام میں نقطہ نظر سے ناجائز ہیں ان میں شریک ہونا۔ ایک صاحب نے کہا کہ مکہ اور مدینہ میں لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، کیا وہاں اجازت ہے یا وہاں ایسا کرنا گناہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے نمازیوں کے آگے سے گزرنا ہر صورت میں گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو 40 تک رکا رہے۔ آگے حدیث میں یہ نہیں ہے 40 دن، 40 ہفتے، 40 سال، لیکن بعض علماء نے 40 سال کا قول اختیار کیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا حل بھی ہے۔ ایک حل یہ ہے کہ عام حالات میں اس کے آگے کوئی 1.5 فٹ اونچی کوئی چیز رکھ کر گزر جائیں، 1.5 فٹ یعنی 1 ذراع کے برابر کوئی چیز جس کو سترا کے کوئی چیز رکھ کر گزر جائے، کوئی کرسی رکھ دیں، وہ نماز مساجد کے اندر آگے رکھنے والی کوئی چیز بنی ہوتی تختی سے، وہ رکھ دی گزر گئے۔ لیکن جہاں ہجوم ہو بہت زیادہ، جہاں ہجوم ہو، انسان بے بس ہے، جانا بھی ہے اس نے، تو کوشش وہاں کریں کہ 1.5 صف آگے سے گزر جائے اگر خالی ہو جائے، اگر نہ خالی ہو تو بامر مجبوری گزر جائے تو اور استغفار کریں، تو وہاں ہجوم کی وجہ سے جانے سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا ہمارے گھر میں کافی اونچا ایک نیم کا درخت ہے، چند دن پہلے 2 لڑکے آئے، انہوں نے اوپر تھوڑا سا شہد لگا تو ہمیں اتار دیں، اور یہ بھی کہا کہ تقریباً 1 پاؤ
انہوں نے 700 روپے اس کو اتارنے کا طے کیا تھا. ابھی گھر میں برتن لینے گیا تھا کہ ایک لڑکا چڑھا جی، تو اوپر دیکھا تو شہد کی مکھیاں پھر رہی. بعد میں کچھ شک ہوا کہ شاید یہ کہیں اور سے چھتا لے کر آئے. شہد تقریباً قریب تھی. جی انہوں نے سوال لے کے خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک نیم کا درخت ہے. چند دن پہلے لڑکے آئے، انہوں نے کہا یہاں شہد لگا ہوا ہم اتار لیں، اور انہوں نے کہا 100-700 روپے اتارنے کا کہیں گے. لیکن بعد میں ان کو شک ہوا کہ چھتا وتا کوئی نہیں لگا تھا، وہ چھتا باہر سے خود ہی لے کر آئے تھے. لیکن پھر دیکھا تو شہد کی مکھیاں بھی پھر رہی تھی. تو کیا ان سے جو ہے نا وہ شہد لینا جائز؟ جی شہد کا چھتا اول تو یہ کہ نظر آ جاتا ہے، چھوٹا سا نہیں ہوتا، نظر آ جاتا ہے، تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر وہ شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، آپ کے گھر میں درخت تھا، انہوں نے کہا اتارنے کے 700 روپے لیں گے، ٹھیک، اگر اتار دیا نکال دیا شہد دے دیے تو جائز، کوئی حرج کی بات نہیں. جی 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 لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہد کی مکھیاں بھی اوپر پھر رہی ہیں. ہاں بس اگر شہد کی مکھیاں پھر رہی تھی، وہ پھر شہد کی مکھیوں سفید چھتا نہیں لے کر آنا ممکن نہیں ہوتا. جی جی بالکل جائز. ایک صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جب سلسلہ مخصوص قدرت تو بڑھ جائے. سر سوال یہ کہ سعودیہ میں ہم سے ایک دن پہلے 27 رمضان آ جاتا ہے، تو کیا اللہ کی رحمت سعودیہ میں ایک رات پہلے نازل ہوتی ہے، پاکستان میں ایک رات بعد میں نازل ہوتی ہے؟ جی اصل میں ہماری سوچ نا، ہمارا دماغ اتنا کل 42 اونس کل دماغ کا وزن 42 گرام، یعنی آدھا کلو بھی نہیں. 500 گرام کا آدھا کلو ہوتا ہے، آدھا کلو بھی نہیں. اس آدھے کلو کے دماغ، آدھے کلو سے کم دماغ میں ہم اللہ کی قدرت کے بارے میں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں. آپ خود سوچیں، اتنی بڑی چپ ہی نہیں، اتنی بڑی ہماری چپ بھی نہیں ہے دماغ کے اندر. ہم تو اتنا کوئی ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکتے دماغ میں. اور اس کے لیے حل پتہ کیا ہے؟ حل تحقیقی جواب بعد میں دوں، قرآن مجید کی آیت سے جواب پہلے دے دوں. صرف ایک آیت پڑھ کے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، ایسے سارے سوالوں کا جواب ہوتا ہے. اور وہ آسان سی آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے. ایک رات پہلے وہاں نازل کر دے، ایک رات بعد یہاں نازل کر دے، پھر ایک رات بعد وہاں نازل کر دے. آپ تو رات کی بات کر رہے ہیں، میں تو آسٹریلیا کی بات کروں گا، کینیڈا کی بات کروں گا. یہاں جس وقت رات ہوتی ہے 27 میں، کینیڈا میں دن ہوتا ہے. اب لیلۃ القدر تو ہوتی رات کو، دن کو تو ہوتی نہیں. تو پھر کینیڈا والوں کے یہاں کیا ہوگا، آسٹریلیا والوں کے یہاں کیا ہوگا؟ وہاں شب قدر ہوگی نہیں بیچاروں کے پاس. یہاں تک تو میں نے سوال بنائے. اور یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ جو کمپیوٹر مین آئی ٹی کے ماشاءاللہ، ان کے پاس نا ایک پروگرام ہے چھوٹا سا، کہ وہ ایک خط لکھتے ہیں، ایک خط، ایک پیغام، اور پھر دنیا کے ہر ملک کا ٹائم اس میں لکھ دیں کہ کس تاریخ کو کس وقت یہ پیغام اس کو آپ نے دینا ہے. بس کمپیوٹر میں یہ فیڈ کر دیں تو اس تاریخ کو عین اس وقت وہ پروگرام، وہ پیغام اس کو مل جائے گا. تو یہ آپ کے موبائلوں میں بھی ہے، آپ کو آپ کی برتھ ڈے پر مبارکباد آ جاتی ہے، بینک کی طرف سے آ جاتی ہے، وہ بینک والوں نے فیڈ کی ہوتی ہے. جس دن برتھ ڈے آتی ہے نا، وہ بینک کی طرف سے مبارکباد آتی ہے سالگرہ کی. یعنی ایک پیغام ہم فیڈ کر کے جس ملک میں جس بندے کے اوپر چاہے وہ پیغام ہم اتار سکتے ہیں. ٹھیک، ہم نے تو ایسی چپ بنا لی. لیکن اللہ اپنی قدرت سے جہاں چاہے شب قدر کی فضیلتیں عطا کر دے، وہ بڑا مشکل، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا مولانا. ویسے میں اپنا پیغام، میں نے خود اپنی چپ بنا لی ہے، ایسا پروگرام بنا لیا ہے کمپیوٹر میں میں نے خود. ٹھیک، کہ میں جس جگہ چاہوں تو وہ پیغام اس تاریخ میں، اس وقت میں وہ پیغام وہاں اتار سکتا ہوں. لیکن یہ جو اللہ، یہ کیسے اتار سکتا ہے؟ بڑا مشکل مسئلہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں بندہ، یہ سائنسی چیزیں ہیں نا، یہ دین کو سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا کرتی ہیں. میں بھی ایک صاحب تھے، وہ
یہ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے تو ابھی بھی زندہ ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں روحانی شب معراج میں، جسم سے نہیں گئے، جسمانی نہیں ہوئی معراج۔ کتابیں لکھی ہوئی اللہ کی شان، وہ حج کے سفر میں نا سعودی ایئر لائن میں حج کے سفر کی اللہ نے توفیق دی، اب اللہ کی شان ہے کہ وہ 7 والی سیٹ ان کی تھی، 7 والی سیٹ ان کی تھی، احرام انہوں نے بھی باندھا ہوا تھا، میں نے بھی باندھا تھا۔ جب وہ اس نے کہا نا انگریزی میں پائلٹ نے، ہم اس وقت 35,000 فٹ کی بلندی پر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اتنے بجے جدہ پہنچیں گے، تو میں نے ان کو کہا، ان صاحب قابل آدمی، میں نے کہا یہ ہم اپنے جسمانی طور پر 35,000 فٹ کے اوپر سفر کر رہے ہیں یا روحانی طور پر؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، قابل آدمی کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، وہیں احرام کی حالت، اور پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد کہنے لگا میں اس قول سے رجوع کرتا ہوں، آئندہ نہیں۔ بات ختم ہو گئی، کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ بھئی آپ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ایسے آلات ہیں کہ اتنا 35,000 فٹ کی بلندی پہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، تو اللہ اپنے محبوب کو ذرا تھوڑا سا اور اوپر لے گیا تھا جسمانی طور پر، کیا اشکال ہے؟ تھوڑا سا اوپر نا، 7 آسمان سے ذرا اوپر۔ جی، ایک نے عقائد کے متعلق سوال کیا ہے کہ ہم کسی تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بندہ یاد آتا ہے، ہم اللہ کی کائنات کو دیکھ کر اللہ کا خیال لاتے ہیں، کیا یہ اللہ نے بنائی ہیں؟ تو باطل مذہب والے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کائنات بنائی ہے اللہ نے، تو ایسی صورت میں باطل مذہب والوں نے خدا کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، ہم تصویر وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تصویروں وغیرہ سے جو پرہیز کرتے ہیں، بت پرستی سے پرہیز کرتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، بس اتنی سی بات ہے، ہم خود نہیں کرتے، یہ ہمارا بنایا ہوا دین نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے کیا کہا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا، وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے، میری قدرت کو دیکھو، اچھا میں یاد آؤں گا تو کوئی ہے بنانے والا ایسا، لیکن پتہ ہے کیا ہے، بس ان باتوں کو مان کر زندگی گزارتے رہو، ان باتوں کو مان کر زندگی گزارتے رہو، آخرت میں جنت میں سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار ہوگا، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کہتے ہیں ایک جاب کرتے ہوئے، ایک ملازمت کرتے ہوئے وسائل بنانے کی کوشش کرنا کیسا ہے، اس میں اللہ کا توکل کے خلاف تو نہیں؟ جی نہیں، توکل کہتے ہیں میرے بھائی اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ کو چھوڑ دیں، آپ ایک کے بجائے 3 ملازمتیں کریں، توکل کے خلاف نہیں، حلال کمائیں اور محنت کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دے، بس یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کہتے ہی اس کو ہے، اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ اجازت چاہوں گا اور مسافر کی مجھے اجازت دے دیجیے گا، ایک جگہ پہنچنا ہے میں نے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔